ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ مہربانی سے سب لوگ تشریف رکھیں۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنے کہے سے مکر جائے۔ خدا کے کلام میں 32,000 سے زیادہ برکت کے وعدے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی برکت ہے وہاں پر کنڈیشن، شرط ضرور موجود ہے۔ اور آج خدا کے کلام میں سے چند باتیں محدود وقت میں خدا کی لامحدود سچائیوں کو سیکھیں گے۔ بلیسنگ کے تعلق سے برکت ہے کیا، اور خدا جب اپنے کرم کی نگاہ اپنے لوگوں پر لگاتا ہے اور جب اس کے لوگ اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں تو پھر خدا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتا۔ سو کلام خدا میں سے امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 33ویں آیت 33 ورس نمبر 33، امثال کی کتاب اس کا 3 باب، ہاللیلویہ، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 33ویں آیت ورس نمبر 33۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال اس کا 3 باب اس کی 33 آیت میں یوں لکھا ہے، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ برکت 2 طرح کی ہے، دنیاوی چیزوں کی برکت اور روحانی برکت۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ دنیاوی ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طور سے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں کب موقع ملے اور وہ لے کر آئے، کب انہیں تڑپ لگی ہوتی ہے کہ کوئی خدا کا خادم، کوئی خدا کا ممسوح ایسا مل جائے جس کے ساتھ میں رفاقت کروں اور میری زندگی میں خدا کا کلام، اس کے منہ کی باتیں، اس کی جو تشریح ہے، کلام کی تشریح، وہ میں سیکھ سکوں۔ میرے عزیزو، دنیاوی زندگی میں
دنیاوی زندگی میں روپیہ، پیسہ، دولت، مال یہ برکت نہیں ہے. ایک راست باز کی شخص کی زندگی میں یہ بلیسنگ، ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جو ناجائز طریقہ سے کماتے ہیں. بہت سے ایسے افسران ہیں جو رشوت لے کر مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں. کیا یہ بلیسنگ ہے؟ بلیسنگ ہے کیا؟ خدا کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 37 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ صادق کا تھوڑا سا مال شریروں کی دولت سے بہتر ہے. صادق کا تھوڑا سا مال، کیونکہ صادق اسی میں برکت ہوگا. جب خدا کا ہاتھ اس پر ہوگا، جب اس گھرانے پر ہوگا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ نہ تو اس کے آٹے سے، مٹکے سے آٹا اور نہ کپی سے تیل ختم ہوگا. یہ بلیسنگ اس پر ہوگی. یہ ہے بلیسنگ. لیکن وبیلا، پریشانی، مصیبت، رونا اور اسی طرح کی دوسری باتیں شریروں کی زندگی میں ہوں گی. ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، وہ آسودہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا ہاتھ ان پر نہیں ہوگا. میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں سے مطالعہ کرتے ہیں تو متی کی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی، تو یہ کتنی چیزیں؟ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. کب؟ جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، جب اس کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں ہوگا. تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم زبور 84 اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند راست راہ سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. خداوند راست راہ سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے اسے کچھ فکر نہیں ہوگی. اسے کچھ فکر نہیں ہوگی کہ ہم کل کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. کیونکہ ان چیزوں کے خیال میں دوسرے قومیں، دوسرے لوگ رہتے ہیں. کیونکہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یکسر حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے جہاں نہیں بولتا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے شمع کرتا ہے. یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے برکت.
یہ ہے سلامتی. کیونکہ خداوند کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 37 اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، داؤد نبی کیا خوب کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، میں نے زندگی کا ایک عرصہ اس دنیا میں گزارا ہے. اور داؤد نبی کو خداوند کی برکات کا بڑا گہرا تجربہ تھا، بڑا گہرا تجربہ، کیونکہ وہ ایک چرواہا تھا اور اس نے خداوند سے دل لگایا اور خداوند نے اسے بلیس کیا اور وہ قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ. پہلا بادشاہ ساؤل تھا. یہ ہے برکت. دنیاوی چیزیں، دنیاوی معاملات، اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں لوگ مانگتے کی نے دعا سے روپیہ، پیسہ، فریج، موٹر سائیکل، کاروبار. یاد رکھیے جو خدا سے دل لگاتے ہیں انہیں خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا، لیکن اس کے لیے کنڈیشن لازمی ہے. بلیسنگ کے لیے کنڈیشن لازمی ہے، اور اس کنڈیشن کو جب ہم پورا کریں گے تو پھر بلیسنگ ہماری زندگی کا حصہ ہو. خدا کے کلام کی ابھی جو آپ نے ورس پڑھی ہے کہ وہ اپنے طالب کون ہوتا ہے؟ طلب کرنے والا. اور جو خدا کے ساتھ جڑ جاتے، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی امید خداوند یسوع المسیح. اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری زندہ امید ہے. میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 32 اور اس کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی. یہ بلیسنگ اس شخص کی زندگی میں ہوگی، اس انسان کی زندگی میں ہوگی جو خداوند کا ڈر، اس کا خوف، اس کے احکام، اس کے منہ کی باتیں، اس کی شریعت کو جب مانے گا، اس پر چلے گا، اس کے حکموں پر چلے گا، تو خدا جو آسمان کا خدا ہے وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ اپنے دست شفقت کو بڑھائے. ہم دنیاوی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. جب ہم ہجی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہے کہ سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، آسمان تلے جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا. میں ایک
مثال سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کہا کہ جس کو جو چاہیے وہ لے لے. کسی نے کہا وہ فلاں محل مجھے دے دے, کسی نے کہا وہ فلاں چیز مجھے دے دے, فلاں چیز مجھے دے دے. لیکن ایک اس کا بیٹا, اس نے جا کر بادشاہ کو بغل گیر کر دیا. بغل گیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گلے لگا لیے اور کچھ نہ مانگا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نے پوچھا کہ کوئی وہ محل مانگ رہا ہے, کوئی جائیداد مانگ رہا ہے, کوئی بینک بیلنس مانگ رہا ہے, تو کچھ کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا مجھے صرف تو ہی چاہیے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اے بادشاہ, سب کچھ تیرا ہے اور جب تو میرا ہوگا تو یہ ساری چیزیں میری ہوگی. اسی طرح خدا جو ہمارا آسمان کا خدا ہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے. کیونکہ عزیزو یاد رکھیے, وراثت صرف اور صرف بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو جتنا مرضی ریلیٹیو قریب کا ہو, اس کو اس دولت میں سے حصہ نہیں ملتا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم باپ برکت بن جائیں, ہماری زندگیاں فروٹفل ہو جائیں, ہمارے خاندان بلیسڈ ہوں, تو اس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ دل لگائیں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں. میرے عزیزو, برکت ہونا ہمارے بس میں ہے. ہم بلیسڈ ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہو جائیں, اگر ہم اپنی خودی سے انکار کریں, اگر ہم خداوند سے کہیں کہ تو میرا خداوند ہے, تو نے میرے لیے فدیہ دیا ہے, تو نے میرے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا, تبھی ہم بابرکت ہوں گے. خدا اپنے آسمان کو ہمارے لیے ضرور کھولے. میرے عزیزو, کلام خدا میں سلیمان بادشاہ سے خدا خوش ہوا تو اس نے اسے کہا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے. اس نے روپیہ پیسہ مانگا, شان و شوکت مانگی, کیا مانگا؟ عقل, حکمت کو اس نے مانگا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب مجھ میں حکمت آئے گی تو میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان جاؤں گا, میں خدا کی قدرت کو جان جاؤں گا, میں خدا کو جانوں گا کہ وہ کیسا غیور خدا ہے, وہ کیسا رحیم خدا ہے. اور خدا اس کی اس بات سے خوش ہوا اور اس نے کیا کہا کہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے انعام میں دیتا ہوں. آج اس بات کو یاد رکھیے
کہ ہم نے خدا سے مانگنا کیا ہے، کون سی برکت کو مانگنا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ دنیاوی لوگ دنیاوی چیزوں کے خیالوں میں رہتے ہیں اور روحانی لوگ روحانی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے تو پھر افسیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ روحانی برکت جب ہماری زندگی خداوند میں مسرور ہو، تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت ہوں، آپ بلیسڈ ہوں، خدا آپ کی ساری خواہشوں کو، ساری ضرورتوں کو پورا کرے، تو اس کے لیے کنڈیشن، شرط ہے کہ اپنی زندگیاں خدا کے تابع کر دیں۔ اور جب ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے تو پھر خدا یقیناً اپنے لوگوں کو سر ٹھہراتا ہے کہ تم نہیں۔ تو جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں خدا اس میں برکت دیتا ہے۔ وہ گھر میں آتے ہوئے بھی مبارک ہوتے ہیں اور گھر سے جاتے ہوئے بھی مبارک ہوتے ہیں۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج تک ہم نے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ ہم اپنا دل خداوند کو دیں۔ آج اپنی زندگی کا مالک خداوند یسوع کو بنا دیں۔ آج اسے کہیں کہ خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں، خداوند تو مجھے سنبھال، تو مجھے بچا تو ہی میں بچوں گا، اور تو ہی مجھے چھڑائے تو ہی میں چھڑایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ برکت بننا چاہتے ہیں تو خدا کے نزدیک آ جائیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، خدا کی حضوری میں جھکنا شروع کر دیں، پہروں پہر دعا کرنے والے بن جائیں، تاکہ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگی پر بڑھے اور وہ آپ سے کہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو